وہ شخص مر گیا جو کسی کے دل میں نہ رہا۔ آدمی کب مرتا ہے جب دل سے اترتا ہے، زندہ کب ہوتا ہے جب دل سے اترتا ہے۔ مقصد مر جائے تو انسان مر جاتا ہے، بے مقصد زندگی چاہے کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، موت سے بدتر ہے۔ ایک گھر میں پیدا ہونے والے اور ایک دسترخوان پر پلنے والے ایک جیسا ذائقہ، ایک جیسی فطرت نہیں رکھتے۔ صرف بزرگوں کی یاد منانے سے بزرگوں کا فیض نہیں ملتا، بزرگوں کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے سے بات بنتی ہے۔ قبول کرنے سے پہلے جو مرضی تحقیق کرو، مگر جب قبول کر لیا تو نبھا جانا ہی کمال ہے۔ سوچنے والوں کی دنیا دنیا والوں کی سوچ سے الگ ہوتی ہے۔ رفاقتوں کی فیض اعتماد سے ہے، بد اعتماد انسان نہ کسی کا رفیق ہوتا ہے نہ اس کا کوئی حبیب ہوتا ہے۔ انسان اندر سے ٹوٹ جائے تو تعمیر حیات کی کتابیں کچھ مدد نہیں کر سکتیں۔ بھائی، آپ نے زندگی میں پہلا جھوٹ کب بولا؟ جس دن میں نے یہ اعلان کیا کہ میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں۔ جوانی ہاتھ سے یوں اڑ جاتی ہے جیسے مہندی کا رنگ۔ اسلام مسلمانوں کے علم کا نام ہے، ان کے عمل کا نام ہے۔ یعنی اسلام بولنے والی بات نہیں، کرنے والا کام ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہی ہوتا ہے کہ کسی آدمی کو بدی کے زمانے میں نیکی کا شعور حاصل ہو۔ تکلیف آتی ہے ہمارے اعمال کی وجہ سے، ہماری وسعت برداشت کے مطابق۔ اللہ کے حکم سے ہر تکلیف ایک پہچان ہے، اور یہ ایک بڑی تکلیف سے بچانے کے لیے آتی ہے۔ اپنے وجود سے نکلو تو یہ نفس ہے، اور محبت میں داخل ہو جاؤ تو یہ روح ہے، اور اللہ کی مشیت میں چلے جاؤ تو یہ نور ہے۔ جب موت سے پہلے موت کا مقام سمجھ آ جائے تو موت کے بعد ملنے والے انعام موت سے پہلے ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں ایک راستے کا مسافر بنا۔ ایک راستے کا مسافر گمراہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے پاس راستہ ہی ایک ہے۔ جن لوگوں نے اپنی زندگی میں اللہ کو یاد رکھا، لوگوں نے ان کی زندگی کے بعد بھی ان کو یاد رکھا۔ زمین کے سفر میں اگر کوئی چیز آسمانی ہے تو وہ محبت ہی ہے۔ تحقیق کے دور میں جب کبھی سوال پیدا ہو تو اس کے جواب کے لیے مناسب انسان کی طرف رجوع کرنا ہی سوال کا جواب ہے۔ گوشت کا بھاؤ کسائی کی دکان سے، دینی مسائل علماء سے، ذاتی اور روحانی مسائل فقیر سے پوچھنا بہتر ہے۔ اگر صرف انصاف ہی ہونا ہے
تو پھر رحمت کسے کہتے ہیں؟ مرنے والا اس وقت مرتا ہے جب اسے یاد کرنے والا مر جائے۔ ہر عبادت کی قضا ہے لیکن انسانی دل توڑنے کی کوئی قضا نہیں۔ غم کسی انسان کا بھی ہو، ہر انسان کے آنسو ایک جیسے ہوتے ہیں۔ ناشکری زوال کا آغاز اور استغفر اللہ سربلندی کا وظیفہ ہے۔ ہم آرام کی آرزو میں بے آرام ہو رہے ہیں۔ آسان زندگی یہ ہے کہ آپ کسی کا گلہ نہ کریں، زندگی کو قبول کریں۔ اخلاق یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے مزاج کو بد اخلاق نہ ہونے دیں۔ دعا میں خلوص آنکھوں کو پرنم کر دیتا ہے اور یہی آنسو دعا کی منظوری کی دلیل ہیں۔ اچھے لوگوں کا ملنا ہی اچھے مستقبل کی ضمانت ہے۔ جہاں سے رضا الہی شروع ہوتی ہے وہاں سے دانائی شروع ہوتی ہے۔ جن لوگوں کو ہم نے اپنی موت کا غم دے کر جانا ہے، کیوں نہ ان کو زندگی میں کوئی خوشی دی جائے۔ زندگی میں تقاضا اور گلہ نکال دیا جائے تو سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ ٹوٹے ہوئے خاندانوں کو جوڑنا شروع کر دو، سکون آنا شروع ہو جائے گا۔ جس طرح سانس سفر ہے، اسی طرح رگوں اور شریانوں میں خون مسافر ہے۔ انسان اپنا بہت کچھ بدل سکتا ہے، حتیٰ کہ شکل بھی تبدیل کر سکتا ہے، لیکن وہ فطرت نہیں بدل سکتا۔ برباد ہونے کے لیے کون سا فقرہ کافی ہے؟ میں اس سے بہتر ہوں اور یہ مجھ سے کمتر ہے۔ اللہ کے محبوب اور اللہ کے ولی کسی سے ایک دفعہ تعلق قائم کرنے کے بعد اس تعلق کو توڑتے نہیں، بازو پکڑنے کی لاج رکھتے ہیں۔ تنہائی کے مسافر بیمار روحوں کی طرح اذیت کی منزلیں طے کرتے ہیں۔ اگر تعلق رکھنا ہے تو جھگڑا کس بات کا، اور اگر تعلق نہیں رکھنا تو جھگڑا کس بات کا۔ جب تک انسان دعا کو مانتا ہے وہ خدا کو مانتا ہے، جو دعا کو نہیں مانتا وہ خدا کو کیا مانے گا۔ حوص زر اور لذت وجود چھوڑ دی جائے تو زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ رشوت کے مال سے پلنے والی اولاد لازمی طور پر باغی ہوگی، بے ادب ہوگی، گستاخ ہوگی۔ آپ تلاوت کرنا شروع کر دو تو ڈپریشن ختم ہو جائے گی، درود شریف پڑھنا شروع کر دو تو ڈپریشن ختم ہو جائے گی، اللہ کے آگے سرنڈر کر دو تو ڈپریشن ختم ہو جائے گی۔
اینٹ کا اینٹ سے رابطہ ختم ہو جائے تو دیواریں اپنے ہی بوجھ سے گرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ درود پڑھنے والے شخص پر درود پڑھنے کے دوران اگر رکعت طاری ہو جائے تو سمجھو کہ جواب آ گیا۔ اللہ حافظ۔